اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے إِلَىٰ عَادٍ عاد کی طرف أَخَاهُمْ ان کا بھائی ہود، سیدنا ہود علیہ السلام کو۔ یہ قومی بھائی تھے، ان قوم کے تھے تو اس لیے بھائی کہا گیا۔ قالا، تو سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود، یعنی وہی معبود ہے، ان انتم، نہیں تم، الا مفترون، مگر جھوٹ بولنے والے یا جھوٹ گھڑنے والے۔ تمہارے جو نظریات ہیں اللہ کے علاوہ وہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس دعوت پر، اجرا، کسی اجر کا۔ ٹھیک ہے جی، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں تم سے کوئی اجر نہیں لینا چاہتا، ان اجریہ، نہیں اجر میرا، الا علی الذی، مگر اس ذات پر، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، میرا کوئی دنیاوی مفاد تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں مخلص ہوں۔ تو مخلص ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یار میرا فلاں خیر خواہ دوست ہے، کیا مطلب؟ مجھ سے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے لیکن میری خیر خواہی کرتا ہے، تو میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں کوئی اجر، کوئی مال کوئی نہیں ہے، اجر میرا اللہ کے ذمہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب یہ کہ جب میں تجھ سے کچھ چیز لینا ہی نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، تو لہذا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم سمجھتے نہیں ہو۔ جی ہے یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، یعنی شرک کو چھوڑ دو۔ ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو تم، الیہ، اس کی طرف، یرسل السماء، برسائے گا آسمان سے، علیکم، تم پر، مدرارن، بارش، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ کرے گا تم کو طاقت میں، یعنی قوت پر قوت۔ جب تم شرک کو چھوڑ دو گے، توبہ کر لو گے، اللہ کی وحدانیت کو مان لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور انعام آسمان سے تمہارے اوپر کیا کر دے گا؟ بارش برسائے گا۔ جب بارش برسائے گا تو پھر زمین کیا ہو جائے گی؟ سرسبز ہو جائے گی، اس میں کیا ہوں گے؟ باغات ہوں گے۔ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پھر تمہاری معیشت کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے رہیں اور حکمرانوں کو دھوتے رہیں، ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ کیا کریں؟ ان کی اصلاح کریں، توبہ کریں۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں چھوڑ دوں، اگر میں دغا کرتا ہوں چھوڑ دوں۔ ہم لے کے بیٹھے ہوئے ان کو، یہ خراب کر گئے، اس سے پہلے 2 سال وہ خراب کر گئے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر دیا، یعنی پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، لازم مطلب پابندی کے ساتھ، اب کیا ہوگا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ من کل ہم فرجا، ہر فکر سے کشادگی پیدا کر دے گا۔ ہمیں فکر نہیں ہے، فکر کیا فکرات ہیں ہمیں، اس کا حل کیا بتایا ہے؟ پابندی کے ساتھ استغفار کرنا، صرف تسبیحات نہیں، اپنے آپ کی اصلاح کرنا، جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنا، ثم توبوا الیہ، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ عطا کر دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ استغفار کی برکت سے رزق دے گا جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ بجائے ٹائم ضائع کرنے کے بندہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، یہ پہلی اکئی اور بنیادی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ تم منہ پھیرو کس چیز سے، یعنی میری دعوت سے تم منہ نہ پھیرو، بلکہ اس کو مانو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں قوت دے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری معاشی حالت بہتر کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور میری دعوت سے منہ نہ پھیرو مجرمین، مجرم بن کر، جب میری دعوت کو ٹھکراؤ گے تو پھر مجرم ہوگے نا۔ قالوا، کہا انہوں نے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، نہیں لایا تو ہمارے پاس ببینۃ، کوئی واضح دلیل۔ نبی صرف دلیل نہیں، دلائل اور براہین لے کر آتا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا۔ اب جب ماننا ہی نہیں ہے تو جتنے دلائل دے دو بے سود ہے نا۔ جب ماننا ہی نہیں ہے ایک بندے نے، اس کو جتنے دلائل دے دو تو بے سود ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نبی بغیر دلیل کے ہوتا ہے۔ وَمَا نَحْنُ، اور نہیں ہم، بِتَارِكِ، چھوڑنے والے، آلِهَتِنَا، اپنے معبودوں کو، عَنْ قَوْلِكَ، تیری بات سے، تیری بات سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ، اور نہیں ہم، لَكَ، تیرے اوپر، بِمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے، تجھے ہم ماننے والے نہیں ہیں اور ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ إِن نَقُولُ، نہیں ہم کہتے، الا، مگر، اعتراکا، چھو لیا ہے، آسیب زدہ کر دیا ہے، بعض آلہتنا بسوء، بعض ہمارے معبودوں نے، بسوء، کسی آفت میں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اے ہود، جو تو کہتا ہے نا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، لگتا ہے ہمارے معبودوں میں سے کچھ نے تجھے کیا کر دیا ہے؟ آسیب زدہ کر دیا ہے، آفت میں مبتلا کر دیا، تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے جی بابے کے پاس تم، آج جو تم بابے کو باتیں کرتے ہو نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لگتا ہے بابا تیرا بیڑا غرق کر دے گا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لہذا بابا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو باقی بابے بیڑا غرق تو کرتے ہیں، عزت کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، اور ایمان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، اور مال کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، باقی ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اے ہود، ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے تو معبودوں کی گستاخی کر رہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، لگتا ہے انہوں نے کچھ کر دیا ہے۔ قال، سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، انی، بے شک میں، اشہد اللہ، گواہ بناتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بشہدو، اور گواہ ہو جاؤ تم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں، مما، ان سے، تشرکون، جن سے تم شرک کرتے ہو، میں ان سے کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ آگے دیکھیں، من دونہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، فقیدونی جمیعاً، تم سارے تدبیر کرو، تم کہتے ہو نا یہ سارے کچھ کر سکتے، تجھے آفت زدہ یا آسیب زدہ کر دیا ہے،
تو میرا ایمان یہ ہے من دونی ہی اس کے علاوہ فقیدونی تو سارے جمع ہو جاؤ جمیعاً سارے کے سارے ثم لا تنظرون مجھے مہلت نہ دینا جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو کیوں یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی انی توکلت علی اللہ بے شک میرا توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ ہے ربی و ربکم میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ما من دابت نہیں کوئی چلنے والا الا ہوا مگر وہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالی آخذ پکڑنے والا ہے بناصیتہا اس کی پیشانی سے تھوڑا سا غور کرنا ما من دابت نہیں کوئی چلنے والا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں حیوان کہہ سکتے ہیں انسان کہہ سکتے ہیں چرند کہہ سکتے ہیں پرند جو بھی ہے الا ہوا مگر وہ اللہ تبارک و تعالی آخذ بناصیتہا اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کوئی چلنے والا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے حیوان ہے انسان ہے جانور ہے چرند ہے پرند ہے تو اس پر قبضہ و تصرف کس کا ہے بس اگر وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان میں آئے گا اس کے علاوہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا آخذ بناصیہ کا مطلب یہ کہ اس پر اس کا تسلط ہے غلبہ کس کا ہے اللہ کا ہے قبضہ کس کا ہے اللہ کا ہے تصرف کس کا ہوگا اللہ کا ہوگا ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم سیدھے پر راستے پر ہے جی اللہ تعالیٰ کو سیدھے راستے کی کیا ضرورت ہے ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں راستہ بتا رہا ہے انبیاء کو بھیج رہا ہے وہ راستہ کیا ہے سیدھا ہے تو اس پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے اس کو ٹھکرا دو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے ٹھیک ہے جی راستہ اللہ نے بتایا نا اب انبیاء کو وہ راستہ دے کر بتایا کیا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہ لا الہ اب تم نے جا کے کیا کرنی ہے ترویج کرنی ہے تبلیغ کرنی ہے اس راستے کی طرف بلانا ہے راستہ اللہ نے دے دیا یہ ہے ان ربی علی صراط مستقیم ٹھیک ہے جی پھر دیکھیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے سیدنا ہود علیہ السلام کو اس کے بھائی عاد کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو ان انتم الا مفترون اور جو تم نے نظریات جو تم نے عقائد اپنائے وہ سارے کے سارے کیا ہیں جھوٹے ہیں مفترون گھڑے ہوئے ہیں یعنی جھوٹے ہیں یا قومی اے میری قوم کے لوگوں لا اسألکم علیہ اجرا میں کوئی جو تم محنت کر رہا ہو محنت ہے نا جانا پھر ان کو سمجھانا پھر وقت دینا تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ان اجریہ الا علی اللہ میرا اجر کیا ہے اللہ کے ذمہ ہے افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی تم سمجھتے نہیں ہو کہ میرے اندر کوئی لالچ نہیں ہے میں کوئی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا میں بے لوث محنت کر رہا ہوں اس لیے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں جو بندہ خیر خواہ ہوتا ہے وہ لالچ کے بغیر کام کرتا ہے اس کو لالچ نہیں ہوتی کوئی مطالبہ نہیں ہوتا وہ فرعون کے پاس آئے تھے جادوگر انہوں نے کہا فرعون ہمیں لا کھڑا کر رہا ہے میدان میں لیکن یہ بتا ان لنا لاجرا ہمارے لیے کیا اجر ہوگا اتنا بڑا مقابلہ ہم جیتے تو اس نے کہا بھئی تم مقرب ہو گئے تخت و بخت کے تم مقرر بن جاؤ گے قریب ہو جاؤ گے ہمارے مالی معاونت بھی کی جائے گی اعزاز بھی دیے جائیں گے ٹھیک ہے جی وَيَا قَوْمِ اے میری قوم کے لوگوں استغفروا ربکم بخشش طلب کرو تم اپنے رب سے ثم توبوا الیہ پھر توبہ کرو یعنی شرک چھوڑ دو
یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالی موسلادھار بارشیں برسائے گا، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پھر تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ جب آسمان سے بارشیں برسیں گی اللہ راضی ہوگا۔ اگر ادھر ادھر والے تمہیں ڈونیشن یا چندے دیتے رہے تو تمہاری معیشت مضبوط نہیں ہوگی، پھر بھی لڑکھڑائے گی۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اس سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں، اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ سہارا کس کا؟ اللہ کا، بس۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ تم اعراض کرو، میری دعوت کا انکار کرو مجرمین۔ جب تم انکار کرو گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے ہاں مجرم ہو جاؤ گے۔ قالوا یا ہود، کہا انہوں نے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، کوئی واضح دلیل ہمارے پاس تو نہیں لایا۔ دلائل نبی لے کے آتا ہے لیکن جب ماننا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلائل نہیں لے آتے، نوح علیہ السلام دلائل نہیں لے آتے، ابراہیم دلائل نہیں لے آتے، موسیٰ دلائل نہیں لے آتے، تو سارے دلائل تھے۔ اب نہ ماننا ضد اور عناد کی وجہ سے، تو پھر اس کو جتنے ہی دلائل دے دو اس کے لیے بے سود ہو جاتے ہیں، کارآمد نہیں ہوتے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي، اور ہم اپنے نہیں چھوڑنے والے آلِهَتِنَا، اپنے معبودوں کو۔ دیکھو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور تیرے اوپر ایمان بھی، تیری دعوت کو ماننے والے ہم نہیں ہیں۔ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، اے ہود لگتا ایسے ہے کہ ہمارے معبودوں نے کچھ تجھے نقصان پہنچا دیا ہے، آفت تیرے اوپر مسلط کر دی ہے، کیونکہ تو ان کی کیا کرتا رہتا ہے؟ گستاخی اور توہین کرتا رہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، لہذا کچھ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم یہ کہتے ہیں جی بابے بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ اب بات سمجھ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے جی، غلبہ اور تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اولادیں دینے والا اللہ ہے، مشکل سے نکالنے والا اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو بیٹھے ہیں یہ درندے ہیں، یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ایمان کا بھی، مال کا بھی، عزت کا بھی۔ قال انی اشہد اللہ، فرمایا ہود علیہ السلام نے میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَشْهَدُوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں بری، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، من دونی ہی، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، فَقِیدُونِی، تدبیر کرو میرے متعلق، تدبیر مطلب جو کچھ کرنا ہے۔ تم تو کہتے ہو نا اے ہود ہمارے بعد معبودوں نے تیرے اوپر کوئی نقصان یا تجھے کوئی آفت دے دی ہے، تو میرا عقیدہ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ جمیعاً، سارے کے سارے، ثم لا تنظرون، یعنی مجھے مہلت نہ دینا، جو کچھ کرنا ہے، یعنی ایک لمحے کہ مجھے مہلت نہیں چاہیے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، جو کچھ کرنا چاہو کر لو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، سارے جمع ہو جاؤ، اپنے معاملات جمع کر لو، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوا، وہاں بھی یہی تھا کہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا توکل، میرا بھروسہ ہے اللہ تبارک، ربی و ربکم، ربی و ربکم، میرا بھروسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی زمین پر چلنے والا اس پر تصرف اور کنٹرول اور تسلط کس کا ہے؟ اللہ، اللہ کا ہے، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرے رب کی دعوت
صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔